اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھا. پھر اس کے بعد اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ان تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے وہ قائم کی, اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں. آئین سے بات کرتے ہوئے فردن ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتنا سارے کام انہوں نے ایک ساتھ کیسے کیا. السلام علیکم جتن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور سنائیں کیسے؟ بالکل سب ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل بہت شکریہ پی ٹی وی والوں کا کہ مجھے بلایا, اور تاکہ لوگوں کو بھی بتاؤں ڈیفینیٹلی اور زیادہ لوگ اس فیلڈ میں آئیں اور زیادہ لوگ آئیں, مدد کریں تھیلیسیمیا کے لیے, اور ایک آواز اٹھائیں تاکہ ہم پاکستان سے کیا پوری دنیا سے تھیلیسیمیا کو ختم کریں. میرے ساتھ مل کے چلیں. جب بندہ خود کسی اس میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں خود ہی اس کو سوار کر گزار لوں یا اس سے اوور کم کر لوں نا. اور ایسی ڈیزیز کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹ ہے ڈیل کرنا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ سوچیں کہ اچھا نہیں میں صرف اپنی ڈیزیز کے ساتھ نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں ہیلپ آؤٹ کروں, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کب سے سٹارٹ کیا کام اور کس طرح سے سٹارٹ کیا؟ بیسیکلی میں جب 3 مہینے کا تھا تب مجھے تھیلیسیمیا میجر ڈائگنوز ہوئی. تھیلیسیمیا میجر میں پہلے آڈینس کو بتانا چاہوں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. کافی لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو آج تک, پر میڈیا کے تھرو کافی لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تھیلیسیمیا بیسیکلی ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو آپ کو پیرنٹ سے ملتا ہے. جب آپ کے 2 پیرنٹس آپس میں یا کزنس میرج ہوتی ہے تو 2 تھیلیسیمیا مائنر اگر آپس میں شادی کرتے ہیں تو اس میں بچے کو 25% چانس ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو, جو کہ پوری زندگی بلڈ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. ان کو ہر مہینے میں 1 یا 2 بوتل اکارڈنگ ٹو اس کے باڈی ویٹ کے مطابق ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو کزنس میرج جو ہے وہ روکنی چاہیے تاکہ اس سے تھیلیسیمیا زیادہ نہ پھیلے. اس سے کیا ہے, تھیلیسیمیا 2 مائنر ہیں تو شادی کر لیتے ہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں تھیلیسیمیا کیریئر کا, تو اس میں انجانے میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں, اور 3 مہینے کے بعد مجھے ڈائگنوز ہوا. مجھے پتا ہے میرے پیرنٹس کی کیا کیفیت تھی اس وقت, کہ انہوں نے مجھے, آج میری عمر 27 ایئرز ہے, انہوں نے مجھے آج یہاں تک آ کے کھڑا کیا ہے کہ میں باقیوں کے لیے کچھ کر سکوں. میں نے اس زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. تھیلیسیمیا سمجھو ایک میرے لیے ایک میرا فرینڈ بھی ہے اور میری فیملی بھی ہے ایک تھیلیسیمیا. میں نے کبھی بھی اس کو نیگیٹو پوائنٹ سے نہیں دیکھا کہ مجھے تھیلیسیمیا ہو گئی ہے تو اٹس اوور. بٹ بیٹا ایک کلیریفیکیشن میں آپ سے چاہوں گی, جیسے کہ ابھی کالر نے بھی کہا کہ تھیلیسیمیا ہو گیا ہے, آپ تو تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہوئے, بالکل تھیلیسیمیا ہوتا نہیں ہے. تھوڑا سا بیٹا اس پہ کلیریفیکیشن دیتے, کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے یا ہمارے اثر ہو گیا ہے, آسیب ہو گیا ہے. آپ کے تھرو ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن مل سکتی ہے. اور آلسو اگر تھیلیسیمیا مائنر ہو انسان تو آپ اپنی زندگی بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں. کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی, تاکہ لوگوں کو ہوپ بھی ملے. تھیلیسیمیا مائنر, پہلے تو بتانا چاہوں کہ آج کل تھیلیسیمیا مائنر تو بہت سارے لوگوں میں ہے پاکستان میں. ہمیں ایون ہم لوگوں میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے تھیلیسیمیا مائنر ہے. تھیلیسیمیا مائنر کوئی ڈیزیز نہیں ہے, کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تھیلیسیمیا مائنر ڈونیٹ کر سکتا ہے بلڈ. تو آپ نے ایک ایسی چیز بتائیے, ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے پہ ایوری ایئر ہم مارننگ میں جگن پہ پروگرام کرتے ہیں, پہلی دفعہ میں آئی ریئلائزڈ آپ دے سکتے ہیں اور اگلے کو نہیں ہو سکتا. تھیلیسیمیا مائنر بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے اگر اس کی ایچ پی اچھی طرح وہ مینٹین کر رہا ہے, تھرو کچھ سپلیمنٹس کے تھرو یا کچھ فوڈ کے تھرو, اچھا اس کی اچھی غذا یعنی غذا کھا رہا ہے ساری چیزیں, تو وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایون میرے فادر تھیلیسیمیا مائنر ہے, انہوں نے مجھے کافی چکر بلڈ ڈونیٹ کیا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے سامنے والے کو تھیلیسیمیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جب کل کو اف یو ڈیسائڈ ٹو گیٹ میرڈ اور سیٹل ڈاؤن, تو اس وقت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے شادی ہو رہی ہو وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر جب آپ شادی کرو تو تھیلیسیمیا مائنر ہے نہیں ہے, آپ نارمل زندگی گزار رہے ہو, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ بالکل ہی آزاد دماغ سے گھوم رہے ہو, اچھی آپ کی لائف ہے, اچھی فیملی ہے, لائف سٹائل ہے. آپ بولو گے مجھے کیا ٹینشن ہے, میری شادی ہو رہی ہے, اچھی فیملی میں ہو رہی ہے, میں شادی کر لیتا ہوں. پر آپ کو کیا پتا کہ آگے آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے. جو آپ لڑکی لا رہے ہو یا جو لڑکا جس سے آپ شادی کر رہی ہو, اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نہیں ہے, آپ کو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کرا. آپ کی لائف سٹائل ایسی چل رہی ہے, پر آپ اپنے فیوچر کے لیے سوچیں. آپ کا جو آنے والا بچہ ہے وہ کس عذاب سے گزرے گا جب آپ 2 بندوں کی یا 2 فیملیز کی طرف سے ایک مائنر سی غلطی, کیا ایک نیڈل پرک کرنا ہے بلڈ کا, ایک 10 ml بھی نہیں, 2 ml. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات چھپاتے بھی ہیں.
چھپا کے کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, لیکن اگلے لانے والے کو یا تو لڑکی کو بھی اس پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے, آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ ان کو ایک بیماری دے کر کے اس دنیا میں لے کر آ رہے ہیں, صرف اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر سیلفش ہو رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو لرن کہ آپ یہ بیماری ڈسکس بھی کریں, ایسے لوگوں سے رشتہ کریں جو اس طرح قبول بھی کریں, اور بتائیں بلکہ یہ بات, تاکہ بچے کی پلاننگ ہوتی ہے اس حساب سے کی جائے. بہت ضروری ہے. شادی سے پہلے ٹیسٹ جو ہے نا مینڈیٹری ہونا چاہیے, جی ہاں, تاکہ آپ شادی سے, اگر گورنمنٹ کے اوپر تو ہم جا ہی نہیں رہے, گورنمنٹ سے زیادہ عوام کی طاقت ہے. گورنمنٹ از نتھنگ. آپ اگر خود اپنی طاقت کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹیسٹ کرا لو. جسٹ میری شادی ہوئی تھی ریسنٹلی دسمبر میں, تھیلیسیمیا میجر, میری شادی ہوئی ہے, ایون میرا لو میرج ہوئی ہے. تو میں نے شادی کی, میں نے شادی سے پہلے ٹیسٹ کرایا اپنا. مجھے کیونکہ تھیلیسیمیا تھا, آئی واز کیریئر, تو میرے ذہن تھا کہ میں اپنا فیوچر کیوں برباد کروں. میں نے ٹیسٹ کرایا. لو میرج کے ہوتے ہوئے بھی میں نے کتنی ہمت کی کہ چلو ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. ہم لوگوں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی تھی کہ ہم نے ٹیسٹ کرایا, اینڈ الحمدللہ شی از نارمل, اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اس طرح ایک آپ کا مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ کی سامنے والی فیملی سے. انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, آپ ٹیسٹ کرا لو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ایگو پہ بہت ایگو میں جیسے آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ فیملی کزن میرجز کا لوگ, ایون ہماری فیملی میں اب لوگ بہت منع کرتے ہیں اس چیز سے, ایون ہماری فیملی کو, کہ آپ لوگ فرسٹ کزن سے آپ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کریں. اب وہ اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ فیملی جو ہے نا وہ اس کو بہت دل پہ لے لیتی ہے, کہ پتہ نہیں ایگو پہ لے لیتی ہے. حالانکہ اس میں وہ ان کی بات کی دیکھیں کتنی اچھی ہے کہ نیکسٹ آپ نہیں پتا کہ آپ کا بچہ اور پیرنٹس بھی کس وہ جرنی سے پھر گزرتے ہیں. اس کے بعد آپ خود ہی پچھتاوا کرتے ہیں. ذرا آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا. بالکل کزن میرجز ہونی بھی چاہیے, اگر آپ کی چوائس نہیں ہونی چاہیے, بٹ جب بہت زیادہ ہو جائے, یعنی آپ کی جنریشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا منع کیا ہے, بالکل جنریشن بائی جنریشن شادی کرنے سے انہوں نے منع فرمایا. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں خود عقل بھی اللہ نے دی ہے, اور یہ دیکھنا بھی ہے کہ کس کی کیا طبیعت ہے, کس طرح سے کوئی بیماری ہے, تو پھر ہی آگے لے کر کے چلنا. کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں, جنریشن اپنی بہت ایجوکیٹڈ ہے, تو کچھ سوچنا چاہیے. میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز شادی سے پہلے ٹیسٹ کراؤ.